رفاقت میاں کا بیٹا ایک حادثے میں فوت ہو گیا تو اس کی بہو اور 2 پوتیاں اس کے ساتھ ہی رہتی تھیں۔ رفاقت میاں کے بڑے بھائی نے اسے کہا کہ بہو کو بولو بیٹیوں کو لے کر اپنے باپ کے گھر چلی جائے تاکہ کل کو تمہارے اوپر بوجھ نہ بن جائیں اور تم ہمارے ساتھ رہو، کیونکہ بھائی صاحب کی نظر اس کی جائیداد پر تھی۔ جب رفاقت میاں نہ مانے تو بھائی صاحب نے محلے میں مشہور کر دیا کہ رفاقت کے بہو کے ساتھ ناجائز تعلقات ہیں اور لوگ اسے نفرت کرنے لگے، اور پھر ایک دن اس نے لوگوں کے ساتھ مل کر انہیں محلے سے نکال دیا تاکہ جائیداد ہتھیا سکے۔ تبھی اس کے بیٹے کا فون آیا جسے سنتے ہی اس کے قدموں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ سفید جوڑے میں ملبوس رفاقت صاحب کی بہو کونے میں بے جان وجود لیے بیٹھی تھی۔ جب کانپتے ہاتھوں سے رفاقت صاحب نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا تھا، وہ کہنے لگے کہ تم میری بیٹی ہو اور ساری زندگی میں ہی تمہاری ذمہ داری سنبھالوں گا۔ رفاقت صاحب کی بہو عنبر کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، وہ پھر سے سسکیوں سے رونے لگی۔ وہ بھی گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھ کر اپنی بہو کا سر اپنے کندھے پر رکھ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے۔ جوان بیٹا حادثے میں جہاں فانی سے کوچ کر گیا تھا، اچانک ان لوگوں پر جیسے کوئی آفت ٹوٹ پڑی تھی۔ صبح امتیاز بالکل ٹھیک ٹھاک آفس گیا تھا، لیکن پھر یہ خبر آئی کہ اس کی بائیک ٹرک سے ٹکرا گئی اور وہ موقع پر ہی جاں بحق ہو گیا۔ اس خبر نے تو جیسے رفاقت صاحب کے گھر میں قیامت توڑ ڈالی تھی۔ جوان بہو اور 2 چھوٹی چھوٹی بیٹیوں کا ساتھ تھا۔ عنبر تو جیسے یہ خبر سنتے ہی پاگل ہو گئی تھی۔ وہ کہنے لگی مجھے امتیاز چھوڑ کر نہیں جا سکتا۔ ارے ابھی تو وہ ہنستا مسکراتا ناشتہ کر کے گیا تھا، ایسے کیسے وہ مر سکتا ہے؟ ایسے کیسے وہ ہمیں چھوڑ کر جا سکتا ہے؟ میں نہیں مانتی۔ وہ دیوانہ وار روئے جا رہی تھی، لیکن حقیقت کو کون ٹال سکتا ہے؟ ہونے والا کام ہو کر رہتا ہے۔ کچھ دیر پہلے ہی رفاقت صاحب اپنے بیٹے کو منو مٹی کے نیچے دبا کر آئے تھے۔ سب رشتہ دار اور پڑوسی کھانا کھا کر جا چکے تھے، بس بہو تھی کہ جیسے اس کا سب کچھ برباد ہو چکا ہو۔ رفاقت صاحب کی بیوی کے انتقال کو ابھی 3 سال بیت گئے تھے، بس ایک امتیاز ہی ان کا بیٹا تھا، دوسری کوئی اولاد نہیں تھی۔ دونوں بچیاں جب اپنے دادا اور ماں کو روتے ہوئے دیکھتیں تو کبھی اپنی ماں کو چھوتی تھیں تو کبھی دادا کو۔ وہ معصوم بچیاں یہ نہیں جانتی تھیں کہ وہ یتیم ہو چکی ہیں۔ بڑی بیٹی اپنی ماں کے پاس آئی اور پھر دادا سے کہنے لگی، دادا ابو آپ کیوں رو رہے ہیں؟ وہ اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے اپنے دادے کے چہرے سے آنسو پونچھنے لگی، پھر ماں کے گلے لگ کر کہنے لگی، امی آپ رو کیوں رہی ہو؟ چھوٹی بیٹی بھی ماں کے پاس آ گئی۔ دونوں بچیاں سہمی پڑی تھیں، دونوں ہی باپ کی لاڈلی تھیں، لیکن باپ تو اتنی دور جا چکا تھا کہ جا کر واپس بھی نہیں آ سکتا تھا۔ رات کا اندھیرا چھا چکا تھا، لیکن بھوک تھی کہ کسی کو نہیں لگ رہی تھی۔ دونوں بچیوں نے بھی صبح کا بس ناشتہ ہی کیا تھا۔ اس کے بعد ایسی قیامت ٹوٹی کہ کسی کا بھی دونوں چھوٹی بچیوں کی طرف دھیان ہی نہیں گیا۔ چھوٹی بیٹی پھر ماں سے کہنے لگی، امی مجھے بھوک لگی ہے، بابا کب گھر واپس آئیں گے؟ میں ان کے ہاتھ سے کھانا کھاؤں گی۔ یہ سن کر عنبر پھر سے رونے لگی۔ دادا نے چھوٹی پوتی کو سینے سے لگا لیا اور کہنے لگے، آج میں اپنی بیٹی کو اپنے ہاتھ سے کھانا کھلاؤں گا۔ وہ کہنے لگی، نہیں دادا، مجھے بابا کے ہاتھ سے کھانا کھانا ہے، وہ کھانا کھلاتے ہیں تبھی مجھے مزہ آتا ہے۔ عنبر کو یاد آنے لگا امتیاز چھوٹی بیٹی کو روزانہ اپنی گود میں بٹھا لیتا تھا اور کہتا تھا تم سکون سے کھانا کھا لو، پورا دن تم کام میں لگی رہتی ہو، اب میں آ گیا ہوں تو اب ان دونوں کو میں خود کھانا کھلاؤں گا۔ چھوٹی بیٹی کو وہ چھوٹے چھوٹے نوالے بنا کر کھلاتا رہتا تھا۔ چھوٹی بیٹی 3 سال کی تھی اور بڑی 4 سال کی۔ بڑی بیٹی کو اسکول داخل کروانا تھا، لیکن وہ خود ہی اس دنیا سے جا چکا تھا۔ بڑی مشکل سے رفاقت صاحب نے اپنی چھوٹی پوتی کو کھانا کھلایا تھا۔ بڑی کچھ سمجھدار تھی، لیکن پھر بھی سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ ہوا کیا ہے۔ پھر دونوں خوف کے مارے سہمی ایک کمرے میں بیٹھی رہی تھیں کہ پتہ نہیں گھر میں سب رو کیوں رہے ہیں۔ کسی نے بھی باپ کی میت اور باپ کا چہرہ نہیں دیکھا تھا، اس لیے انہیں لگتا تھا کہ ان کا باپ زندہ ہے۔ بڑی مشکل سے رفاقت صاحب نے دونوں پوتیوں کو کھانا کھلایا تھا، پھر وہ بھی سو گئیں، لیکن عنبر نے ایک گھونٹ پانی کا بھی اپنے حلق سے نیچے نہیں اتارا تھا، نہ ہی رفاقت صاحب کا کچھ کھانے کو جی چاہ رہا تھا۔ وہ اپنے کمرے میں آ کر لیٹے تو آنکھوں سے آنسو بہہ کر تکیہ بھگونے لگے تھے۔ امتیاز تو اس گھر کی جان تھا، اس نے اپنی والدہ کا غم بھی باپ کو دل سے لگانے نہیں دیا تھا۔ کہتا تھا اللہ کی مرضی تھی ابا، لیکن آپ تو ہمارے پاس ہیں نا، ہمیں دیکھ کر جینا سیکھیں۔
آپ ہیں تو میں ہوں، اگر آپ بھی دل چھوڑ بیٹھیں گے تو میں کیسے جیوں گا؟ وہ بڑی تسلیاں دیتا تھا باپ کو، سینے سے لگاتا تھا، ہاتھ چومتا تھا، زندگی کی طرف لوٹ کر لے آیا تھا، لیکن آج خود منو مٹی کے نیچے جا سویا تھا۔ غم تھا کہ کم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ 8 دن گزر گئے تھے لیکن سسر اور بہو سے کچھ کھایا پیا نہیں جا رہا تھا۔ ایک بار رفاقت صاحب نے عنبر سے کہا کہ جو کچھ ہونا تھا وہ ہو چکا ہے، میری کچھ دکانیں ہیں، اس کا کرایہ مجھے ہر مہینے آتا ہے اور ہمارے اوپر کی منزل بالکل خالی پڑی ہے، میں سوچ رہا ہوں کہ اسے کرائے پر چڑھا دوں۔ پہلے تو امتیاز تھا تو پیسوں کی کوئی کمی نہیں تھی، لیکن اب اخراجات کے لیے پیسوں کی ضرورت تو پڑے گی۔ عنبر نے گہری سانس لی اور کہنے لگی، ابا جی آپ کو جو ٹھیک لگتا ہے کر لیں، میرے پاس زیور بھی پڑا ہے، آپ کہیں تو میں وہ بیچ دیتی ہوں، اوپر کی منزل کی دوبارہ نئے سرے سے تعمیر کروا لیں تاکہ کرایہ اچھا آ سکے۔ وہ کہنے لگے، نہیں نہیں بیٹا، میرے پاس پیسے ہیں، میرے اکاؤنٹ میں 10 لاکھ کی رقم موجود ہے، میں وہ استعمال کر کے اوپر کی منزل ٹھیک کروا لوں گا اور بڑی بیٹی کا داخلہ بھی اسکول میں جا کر کروا کر آ جاتا ہوں، کیونکہ بچیوں کو تعلیم تو دلوانی ہی ہے۔ تم ابھی عدت میں ہو، جب عدت ختم ہو جائے گی تو بے شک اپنی بیٹی کو خود چھوڑ اور لے کر آیا کرنا اسکول سے، لیکن ابھی تو یہ میری ذمہ داری ہے۔ وقت کا کام ہے گزرنا اور وہ گزر گیا تھا۔ ابھی امتیاز کو انتقال ہوئے کچھ عرصہ ہی گزرا تھا جب رفاقت صاحب کا بڑا بھائی لاہور سے کراچی آیا۔ بھائی کے ساتھ لگتے ہی وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا اور کہنے لگا، یہ کیا ہو گیا رفاقت، امتیاز کہاں چلا گیا؟ میں ان دنوں بہت بیمار تھا اس لیے آ نہیں سکا، لیکن سچ پوچھو تو بھتیجے کا سن کر میرا کلیجہ پھٹا جا رہا ہے۔ رفاقت صاحب رونے لگے اور کہنے لگے، اللہ کی مرضی کے سامنے ہم سب بے بس ہیں، کچھ نہیں کر سکتے۔ ان کا بڑا بھائی کہنے لگا، میں تمہیں اب کراچی میں نہیں رہنے دوں گا، تم تو یہاں اپنے بیٹے کے غم میں گھلتے جاؤ گے، بیمار پڑ جاؤ گے، بس تم میرے ساتھ لاہور چلو۔ یہ سن کر رفاقت صاحب کہنے لگے، میں کیسے جا سکتا ہوں، میرا اپنا گھر ہے، بہو ہے، میری پوتیاں ہیں اور بیٹے کے بعد تو مجھے ہی انہیں پوچھنا ہے۔ یہ سن کر بڑے بھائی کے ماتھے پر بل پڑے تھے۔ وہ کہنے لگا، کیا مطلب ہے تمہارا؟ ارے اس بڑھاپے میں محنت کرو گے، کیا تمہاری ہمت ہے کہ تم کما سکو؟ رفاقت صاحب نے ایک گہری سانس لی اور کہنے لگے کہ میں کما تو نہیں سکتا، لیکن اوپر کا گھر کرائے پر چڑھا دیا ہے، اوپر کا گھر کافی بڑا ہے اس لیے 40,000 کرائے پر چڑھایا ہے، پھر میری 3 دکانیں کرائے پر موجود ہیں، ان میں سے بھی اچھی آمدنی آ رہی ہے، میں اپنی پوتیوں کو اچھی تعلیم دلواؤں گا، جب تک زندہ ہوں ان کے سارے اخراجات میں ہی پورے کروں گا، پھر چند زمینیں بھی ہیں جن کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں، سوچ رہا ہوں کہ سب کچھ بہو کے نام کر دوں۔ یہ سننا تھا کہ بڑے بھائی کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ وہ کہنے لگے، پاگل ہو گئے ہو کیا؟ ارے تمہارے بیٹے کے ساتھ اس کا تعلق تھا، بیٹا گیا تو کیسی بہو اور کون سی بہو، ارے اسے اور اس کی بیٹیوں کو اس کے میکے بھیجو، یہ سب کچھ تمہارا ہے، ساری زندگی تم نے محنت مشقتیں کر کر کے یہ سب کچھ کمایا ہے اور اب سب کچھ بہو کو دے دو گے؟ کیا باولے ہو گئے ہو؟ تمہاری بہو جوان جہان ہے، تم کیا سمجھتے ہو یہ ساری زندگی تمہارے بیٹے کے نام پر گزار لے گی وہ؟ ارے بھائی شادی کر لے گی اور یہ ساری دولت سارا پیسہ اس پر اس کا دوسرا شوہر عیش کرے گا، میں تمہیں اتنی بڑی حماقت کرنے نہیں دوں گا، تم ایسا کچھ نہیں کرو گے۔ رفاقت صاحب نے تعصب سے اپنے بڑے بھائی کی طرف دیکھا اور کہنے لگے، وہ میری بہو ہے، میری بچی ہے، بے شک میرا غم چھوٹا نہیں ہے، میں نے اپنا بیٹا کھویا، لیکن اس نے بھی تو جوانی میں بیوگی کی چادر اوڑھی ہے، میں کیسے اسے تنہا چھوڑ دوں؟ پھر اس کا میکا اس قابل نہیں کہ اس کی کفالت کر سکے، میں کیوں اپنی پوتیوں کو در در کی ٹھوکریں کھانے کے لیے چھوڑ دوں؟ میں کہیں نہیں جاؤں گا، میری بہو اور میری پوتیاں یہیں رہیں گی اور جب تک میں زندہ ہوں اپنی پوتیوں اور بہو کی ذمہ داری خود پوری کروں گا۔ یہ کہنا تھا کہ بڑے بھائی کو بڑا غصہ آیا، اصل میں اس کی نظر رفاقت صاحب کی جائیداد پر تھی۔ وہ جانتا تھا کہ امتیاز کے علاوہ تو اس کی کوئی اولاد ہے نہیں، اس لیے ساری جمع پونجی اور ساری جائیداد اس کے بھائی کی ہے اور بھائی بھی بیمار رہتا ہے، پھر بیٹے کا غم سینے میں لگا ہے تو زیادہ دیر تک جی نہیں پائے گا اور اس کے مرنے کے بعد اس کی جائیداد اس کی جوان بہو کے پاس چلی جائے گی۔ بڑے بھائی کے حالات کچھ ٹھیک نہ تھے، 4 بیٹے تھے لیکن چاروں میں اتفاق نہ تھا، پھر ڈھنگ سے چاروں بیٹوں میں سے کوئی بھی نہیں کماتا تھا، بس چھوٹے موٹے کام کرتے تھے جس سے کہ وہ اپنی بیوی بچوں کے خرچے ہی پورے کر رہے تھے۔ اس لیے رفاقت صاحب کے بڑے بھائی کو یہ لالچ ہوئی کہ بھائی کو یہاں لے آئے گا اور اس کی ساری جائیداد بیچ کر لاہور میں جائیداد خرید لے گا جسے وہ اپنے نام کرے گا اور بھائی کے مرنے کے بعد وہ اپنی زندگی آسانی سے چلائے گا، لیکن رفاقت صاحب نے تو صاف انکار کر دیا تھا۔
یہ سن کر ان کے بڑے بھائی کو بڑا غصہ آیا تھا کیونکہ ان کا مقصد پورا نہیں ہو رہا تھا۔ انہوں نے رفاقت صاحب کو بہت سمجھانے کی کوشش کی کہ وہ ان کے ساتھ لاہور چلیں، لیکن وہ نہیں مانے۔ وہ ابھی بات کر ہی رہے تھے کہ جب امبر چائے بنا کر دروازے پر دستک دینے لگی۔ کیونکہ وہ عدت میں تھی اس لیے تایا سسر کے سامنے نہیں آ سکتی تھی۔ رفاقت صاحب دروازے کے پاس آئے، چائے کے دونوں کپ پکڑے اور کہنے لگے، تم بیٹا جاؤ آرام کرو۔ وہ کہنے لگی، ابا جی کسی اور کام کی ضرورت ہے تو بتا دیں۔ تو وہ کہنے لگے، نہیں جاؤ، جا کے سو جاؤ۔ وہ کہنے لگی کہ تایا جان کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ کہنے لگے، کچھ نہیں، میری فکر کر رہا ہے۔ پھر وہ رونے لگی اور کہنے لگی، ابا جان مجھے بے آسرا مت چھوڑیے گا، میرے پاس اس گھر کے علاوہ کوئی اور ٹھکانہ نہیں ہے۔ رفاقت صاحب نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا، شاید وہ ان کی باتیں سن چکی تھی۔ وہ کہنے لگے، بیٹا میں تمہیں کبھی بھی نہیں چھوڑوں گا، تم بے فکر رہو اور اپنے کمرے میں جا کر سو جاؤ۔ امبر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ رفاقت صاحب کی اور امبر کی باتیں اندر بیٹھے ان کے بڑے بھائی سن چکے تھے، لیکن ان کا شیطانی دماغ اب چلنے لگا تھا۔ وہ چاہتے تھے کسی نہ کسی طریقے سے اس ساری جائیداد پر وہ حاکم بن جائیں، لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ رفاقت صاحب ان کی کسی بھی بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں تو وہ کہنے لگے، میں سمجھ گیا ہوں کہ تمہاری نیت ٹھیک نہیں ہے۔ یہ سن کر رفاقت صاحب کو بڑی حیرت ہوئی تھی۔ وہ کہنے لگے، تمہارے کہنے کا مطلب کیا ہے؟ تو وہ کہنے لگے، بھائی صاحب بات یہ ہے کہ تمہاری بہو خوبصورت ہے، جوان ہے اور بیٹا تو ویسے بھی مر چکا ہے، اس لیے تمہاری اپنی بہو پر نیت خراب ہو چکی ہے۔ یہ سننا تھا کہ رفاقت صاحب نے ایک زوردار تھپڑ اپنے بڑے بھائی کے منہ پر دے مارا تھا۔ غصے سے ان کا برا حال ہو گیا تھا، وہ کبھی ایسا سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ امبر ان کے لیے ان کی بیٹی جیسی تھی۔ وہ کہنے لگے، تم نے ایسا غلیظ لفظ استعمال کیا تو کیا کیسے؟ ابھی اور اسی وقت دفع ہو جاؤ میرے گھر سے باہر، اور آئندہ میرے گھر میں آنے کی کوشش بھی مت کرنا۔ انہوں نے اپنے بڑے بھائی کو گھر سے باہر نکال دیا۔ کافی شور شرابہ سا ہوا تھا۔ امبر ابھی سونے کے لیے لیٹی ہی تھی کہ وہ بھی اٹھ کر باہر آ گئی۔ اس نے جب اپنے سسر کو دیکھا کہ وہ اپنے بڑے بھائی کو دھکے دے کر گھر سے نکال رہے ہیں اور مغلیات بھی بک رہے ہیں تو وہ یہ سب دیکھ کر پریشان ہو گئی۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی تو وہ ان دونوں کو چائے دے کر آئی تھی۔ ایسی بھی کیا بات ہو گئی کہ اس کا بھائی بھی دھمکیاں دے رہا تھا کہ تمہیں چھوڑوں گا نہیں، میں تمہاری نیت کو جان گیا ہوں۔ اس کے سسر رفاقت صاحب نے دروازہ بند کر دیا اور وہ غصے سے ہانپنے لگے تھے۔ سانس پوری طرح سے پھول گیا تھا۔ سامنے امبر کو دیکھا تو کہنے لگے، کیا ہوا بیٹا، تم کیوں کمرے سے باہر آ گئی؟ وہ کہنے لگی، ابا جی یہ شور کس بات کا تھا؟ آپ نے اپنے بڑے بھائی کو گھر سے کیوں نکال دیا؟ تو وہ کہنے لگے، اس کا دماغ خراب ہو گیا ہے، وہ پاگل ہو گیا ہے، تم فکر نہ کرو، جاؤ جا کے آرام کرو۔ یہ کہہ کر وہ بھی اپنے کمرے میں چلے گئے۔ وہ تو یہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ ان کا بڑا بھائی اتنا گھٹیا سوچ کا مالک ہوگا۔ انہوں نے تو ہمیشہ امبر کو بیٹی سمجھا تھا، اور سسر اور بہو کا رشتہ ہوتا بھی باپ بیٹی کا ہی ہے۔ سسر اپنی بہو کا محرم ہوتا ہے، بیٹے کی زندگی میں بھی اور بیٹے کے انتقال کے بعد بھی، لیکن ہمارے معاشرے کی غلیظ سوچ نے اس پاکیزہ رشتے کو بھی غلط نظروں سے دیکھنا شروع کر دیا ہے۔ رفاقت صاحب سے یہ بات برداشت نہیں ہو رہی تھی کہ ان کے بھائی نے ان کی بہو کے بارے میں ایسا سوچا تو سوچا کیسے؟ ان کو شرم کیوں نہیں آئی؟ ایسا سوچتے ہوئے ان کی اس بات کی وجہ سے وہ بےحد غصے اور طیش میں تھے۔ خیر وہ سوچ چکے تھے کہ دوبارہ اپنے بھائی کو گھر میں گھسنے بھی نہیں دیں گے۔ اس کا بھائی لاہور نہیں گیا، بلکہ وہیں ایک چھوٹے سے گھر کا ایک کمرہ سستا سا لے کر وہیں ٹھہر گیا، اور پھر محلے میں یہ بات پھیلانے کی کوشش کرنے لگا کہ رفاقت صاحب کا اپنی بہو کے ساتھ چکر چل رہا ہے اور ان کی اپنی بہو کے ساتھ ناجائز تعلقات ہیں۔ یہ سن کر پہلے تو لوگوں نے ان کی بات پر کوئی توجہ نہیں دی اور کہا کہ وہ کافی سالوں سے رفاقت صاحب کو جانتے ہیں اور ان کی بہو کو بھی اچھے طریقے سے جانتے ہیں، دونوں باپ بیٹی کی طرح رہتے ہیں، ان پر مصیبت ٹوٹ پڑی ہے تو ہم کیوں ان کے کردار پر شک کریں؟ لیکن لوگوں کی نظروں میں اب ان کے لیے شک آ چکا تھا۔ ایک بار رفاقت صاحب امبر کو ڈاکٹر پر لے جا رہے تھے کیونکہ اسے معدے کا السر ہو گیا تھا اور وہ الٹیاں کیے جا رہی تھی۔ وہ الٹیاں کر کر کے بے حال ہو چکی تھی۔ ایک تو شوہر کا اتنا بڑا صدمہ اسے سہا نہیں جا رہا تھا، اس لیے الٹیاں کر کے وہ کافی نڈھال ہو چکی تھی۔ رفاقت صاحب نے اسے بازو سے سنبھال رکھا تھا۔ جب اسے دروازے سے لے کر باہر آئے تو دونوں پوتیوں کو پڑوس میں جانے کا کہہ دیا۔ سامنے پڑوسیوں نے جب یہ دیکھا تو ماتھے پر بل ڈالنے لگے۔ اس وقت بھی امبر کو الٹیاں ہو رہی تھیں۔ یہ دیکھ کر تو پڑوسن کے دل میں عجیب و غریب قسم کے شکوک سے ہونے لگے۔ رفاقت صاحب نے کہا، بہن میری دونوں پوتیوں کو ذرا دیکھنا،
अंबर की तबीयत कुछ ठीक नहीं, मैं इसे डॉक्टर के पास लेकर जा रहा हूँ। खैर पोतियों को तो इसने अपने घर में रख लिया, लेकिन ससुर और बहू को शक भरी नज़रों से देखने लगी कि बेटे के इंतकाल को तो कुछ माह गुजरे और बहू उल्टियाँ क्यों कर रही है। बहरहाल जो शक का चश्मा अब इनके बड़े भाई ने मोहल्ले के लोगों की आंखों पर पहनाया था, वो अब उसी से इन दोनों को देखने लगे थे। रफाकत साहब अपनी बहू को डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर ने दवाई लिख दी और परहेजी खाना भी बता दिया कि शायद भूखे रहने की वजह से इसका मैदा काफ़ी ख़राब हो गया है, इसलिए कुछ अरसा मिर्च मसाले बंद कर दे। दवाई लाकर रफाकत साहब ने बहू को पकड़ा दी और फिर कहने लगे कि अपना ख्याल रखो, मैं अगर ज़िंदा हूँ तो बेटा तुम्हारी और अपनी पोतियों की वजह से, इसलिए ख़ुद को बीमार मत करो। मेरी बूढ़ी हड्डियों में अब इतनी जान नहीं है कि तुम्हें बीमारी की हालत में देख सकूँ। वो भी कहने लगी ठीक है अब्बा जी, मैं अपना ख्याल रखूँगी। तो वो कहने लगे तुम आराम करो, मैं दोनों पोतियों को घर वापस लेकर आता हूँ। जब पड़ोसन के घर पोतियों को लेने गए तो वो कहने लगी कि कैसी तबीयत है आपकी बहू की। तो वो कहने लगे हाँ तबीयत तो ठीक नहीं है, इसके मैदे में अल्सर हो गया है, इसलिए कुछ हजम नहीं हो रहा था। पड़ोसन कहने लगी डॉक्टर ने टेस्ट नहीं करवाए। तो वो कहने लगे कि नहीं, डॉक्टर ने किस चीज़ के टेस्ट करवाने थे। डॉक्टर ने कहा कि भूखा रहने की वजह से मैदे में तेजाबियत बहुत ज़्यादा हो गई है। तो वो कहने लगी लेकिन एक बार आपको टेस्ट करवा लेना चाहिए था, हो सकता है कि वो हामला हो। ये सुनना था कि रफाकत साहब को गुस्सा आने लगा। वो कहने लगा कि बहन जी आपका मतलब क्या है, आप मेरी बहू के किरदार पर शक कर रही हैं। तो वो कहने लगी जाहिर है बेटा तो आपका रह नहीं और बहू और आप अकेले रहते हैं, क्या पता कौन कौन से गुल खिलाते होंगे। ये सुनना था कि रफाकत साहब को बहुत गुस्सा आया। फिर अपनी पोतियों को उन्होंने घर जाने के लिए कहा और कहने लगे कि आपको शर्म आनी चाहिए, वो मेरी बेटी है और बाप बेटी के रिश्ते पर आप तोहमत लगा रही हैं। वो कहने लगी रहने भी दो, हम सब जानते हैं, तुम्हारा बड़ा भाई हमें सब कुछ बताकर गया है। मोहल्ले के लोगों ने ससुर और बहू के रिश्ते को गलत नज़रों से देखना और बातें बनाना शुरू कर दी थीं। ये सुनकर अंबर रोने लगी। इसके वालिदैन हयात ना थे, बस एक भाई था जो इसे रखने के लिए तैयार ही ना था। वो साफ इनकार कर चुका था और वो बेचारी रोने लगी। वो कहने लगी कि मैं यहाँ से चली जाती हूँ क्योंकि मेरा यहाँ रहना आपके लिए बदनामी का सबब है। मैं यतीम खाने में अपनी बच्चियों को लेकर चली जाती हूँ। और रफाकत साहब का भाई भी यही चाहता था कि बदनामी की वजह से इनकी बहू इन्हें छोड़कर जाए ताकि वो इनकी जायदाद पर हक जमा सके। बहरहाल रफाकत साहब ने अपनी बहू को मना कर दिया था। वो कहने लगे कि लोगों को जो कहना है कहने दो, मैं और मेरा अल्लाह जानता है कि सच क्या है और अल्लाह ही हमारी सच्चाई को सबके सामने लाएगा। लेकिन लोगों ने अब इनके घर का दरवाज़ा पीटना शुरू कर दिया था। इनका भाई भी वहाँ पर आ गया और कहने लगा इन सबको घर से बाहर निकालो क्योंकि इन दोनों की वजह से हमारा मोहल्ला बदनाम हो जाएगा। रफाकत साहब के बड़े भाई ने रफाकत साहब को धक्के देकर घर से निकाला था और इनकी बहू को और पोतियों को भी। वो लोग रोते रह गए। मोहल्ले वालों को कहने लगे कि हमारा कोई कसूर नहीं है, ऐसा हमारे बीच कुछ भी नहीं है। रफाकत साहब कहने लगे मैं तो इसे अपनी बेटी समझता हूँ, आप लोगों को शर्म क्यों नहीं आती, आप लोग क्यों हमें बेघर करना चाहते हैं। ये सब मेरे भाई की चाल है, ये हमें झूठा बदनाम कर रहा है। ये चाहता है कि मेरी बहू और पोतियाँ दर दर की ठोकरें खाएं। खुदा के लिए हम पर इस तरह का इल्ज़ाम लगाकर हमारी ज़िंदगी को और मुश्किल ना बनाओ। मेरा बेटा भी दुनिया में नहीं है, ना ही मेरी बहू के वालिदैन हयात हैं। अगर आप लोग कहते हैं तो मैं अपने घर में दीवार खींच लेता हूँ, एक कमरे में रह लेता हूँ, बहू पोतियों को अलग दीवार की दूसरी जानिब के घर में रख लेता हूँ, लेकिन हमें घर से मत निकालो। लेकिन मोहल्ले वाले कुछ भी सुनने को तैयार ना थे। मार मार कर रफाकत साहब को अधमुआ कर दिया और अंबर भी ये सब देखकर रोए जा रही थी। कभी ससुर को बचाने की कोशिश करती, पोतियां दादा की हालत देखकर रो रो कर लोगों से कह रही थीं कि हमारे दादा अब्बू को मत मारो, वो बहुत अच्छे हैं। लेकिन लोग सुनने को तैयार ही ना थे कि जब रफाकत साहब के बड़े भाई के मोबाइल पर फ़ोन आया, उन्होंने उठाया तो जो खबर इनके बेटे ने सुनाई वो सुनकर तो इनके पैरों के नीचे से ज़मीन ही निकल गई, क्योंकि इनकी इकलौती बेटी जो कि अपने घर में बेहद खुश और आबाद थी, इसके शौहर का अचानक से हार्ट अटैक होने पर इंतकाल हो गया था और इसके ससुराल वाले इसे धक्के देकर घर से निकाल चुके थे। इसके बेटे ने कहा कि हम भी बहन को अपने घर में नहीं रखेंगे क्योंकि हमारी इतनी कमाई नहीं है कि बहन को भी पाल सकें। ये सुनकर रफाकत साहब के बड़े भाई के हाथ से फ़ोन छूट गया और वो धाड़े मार मार कर रोने लगे।
لوگوں نے جب اسے روتے دیکھا تو رفاقت صاحب کو چھوڑ کر اس کے پاس آ گئے اور رونے کی وجہ پوچھنے لگے۔ وہ رفاقت صاحب سے اور عنبر سے معافی مانگنے لگے کہ میں نے تم لوگوں کے ساتھ غلط کیا ہے، اس لیے اللہ نے مجھے بھی دکھا دیا۔ میرا داماد مر چکا ہے اور میری بیٹی بیوہ ہو گئی ہے، لیکن میرے بیٹے اسے گھر پر رکھنے کے لیے تیار نہیں، وہ بے آسرا ہے۔ پھر اس نے سب کے سامنے کہا کہ مجھے بھائی کی جائیداد کا لالچ تھا، میں جانتا تھا کہ یہ بیٹے کے صدمے کو برداشت نہیں کر پا رہا، اس لیے جلد ہی مر جائے گا اور سب کچھ اس کی بہو کا ہو جائے گا۔ میں چاہتا تھا کہ اس کی جائیداد ہتھیا لوں، لیکن اللہ نے مجھے میری بری نیت کا انجام بھی دکھا دیا۔ وہ رونے لگا۔ رفاقت صاحب نے پھر بھی اس کی بیٹی کی کفالت کا ذمہ لے لیا تھا اور ہر مہینے اسے پیسے بھیجنے لگے۔ لوگوں نے بھی رفاقت صاحب سے معافی مانگ لی کہ انہوں نے اس پر اور عنبر پر اس لیے شک کیا کیونکہ ان کے بھائی نے ہی ایسا کچھ کہا تھا۔ عزت اور ذلت اللہ کے ہاتھ میں ہوتی ہے، بندوں کے ہاتھ میں نہیں، اس لیے کسی پر بھی جھوٹا الزام لگانے سے پہلے یہ سوچ لینا چاہیے کہ کل کس پر کون سا وقت آ سکتا ہے۔